گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے نعت اقبال عظیم، پیدائش جولائی 1913 میرٹھ، وفات ستمبر 2000 کراچی۔ تصانیف مشرقی پنجاب میں اردو، قاب قوسین، مضراب، لب کشا، مضراب و رباب، چراغ آخر شب۔ نعت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حاصلات تعلم: یہ نظم پڑھ کر طلباء: ایک، نظم کو درست رموز اوقاف سے بآواز بلند پڑھ سکیں۔ دو، کسی ادبی یا علمی تحریر کا فنی و فکری تجزیہ کر سکیں۔ تین، نعت پڑھ کر اس پر استحسانی گفتگو کر سکیں۔ چار، علم بیان و بدیع کی مجوزہ صنعتوں یعنی تشبیہ کی تعریف کر سکیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجیٰ ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے۔ تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ ماخوذ از ماحصل پروفیسر اقبال عظیم کا مکمل سرمایہ شاعری۔ مشق: سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، نعت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے منصب کو کس دلیل سے بلند ثابت کیا گیا ہے؟ ب، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے رتبے کی حد بیان کرنے سے ہم کیوں قاصر ہیں؟ ج، اس نعت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی کن کن پہلوؤں سے تعریف کی گئی ہے؟ د، ان تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ نور الہدیٰ، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، خاک شفا، عمر رواں۔ سوال نمبر 2، نعت کے تیسرے شعر کی تشریح کیجیے۔ سوال نمبر 3، اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ 1، اس نعت میں جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے سے مراد ہے؟ الف، مکہ مکرمہ، ب، مدینہ منورہ، ج، سدرۃ المنتہیٰ، د، عرش عظیم۔ 2، یہ نعت شاعری کی اس حیت میں لکھی گئی ہے؟ الف، مخمس، ب، مسدس، ج، رباعی، د، غزل۔ نمبر 3، شاعر نے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے؟ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی گلی میں، ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی چوکھٹ کی، ج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی بستی کی ہوا کی، د، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے در کی۔ 4، شاعر نے اپنا پتہ بتایا ہے؟ الف، باب فہد، ب، باب جبریل، ج، باب عزیز،
دال باب رحمت. 5 طیبہ نام ہے. الف مکہ مکرمہ کا. ب جدہ کا. جیم مدینہ منورہ کا. دال ریاض کا. تشبیہ. یہ شعر غور سے پڑھیں. کیا ہی اس چاند سے مکھڑے پہ بھلا لگتا ہے تیرے حسن دل افروز کا زیور صحرا. غالب نے اپنے شعر میں مغل شہزادے مرزا جواں بخت کی شادی کے موقع پر اس کے مکھڑے یعنی چہرے کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے اسے چاند سے ملایا ہے. اس طرح ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں. اب ذیل کا چارٹ دیکھیے. مشبہ مکھڑا. مشبہ بہ چاند. وجہ تشبیہ خوبصورتی. حرف تشبیہ سے. جس چیز کو تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ کہتے ہیں. جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ بہ. جس وجہ سے تشبیہ دیتے ہیں اسے وجہ تشبیہ. اور تشبیہ کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں. سوال نمبر 5. آپ اس نعت میں سے تشبیہ کا شعر تلاش کیجئے اور اسی طرح کا چارٹ بنا کر تشریح کیجئے. سرگرمیاں. طلباء اپنے گھر یا کالج کی لائبریری سے نعتوں کی کتاب سے اپنی پسندیدہ نعت لکھ کر لائیں گے اور جماعت کو سنائیں گے. کسی اخبار دیوان سے کوئی پسندیدہ نعت نقل کریں گے اور کمرہ جماعت میں اپنے گروپ میں فیصلہ کر کے اس نعت میں مناسب رموز اوقاف لگائیں گے. طلباء اپنی اپنی منتخب کردہ نعت پیش کر کے پسند کرنے کی وجہ بیان کریں گے. برائے اساتذہ. طلباء کی سرگرمیوں کی نگرانی کیجیے. منتخب کردہ نعت میں رموز اوقاف لگانے میں طلباء کی مدد کیجیے. فرہنگ. عمر رواں گزرتی ہوئی زندگی. منصب عہدہ. نور الہدیٰ ہدایت کا نور تاریکیوں کا چراغ. بدر الدجیٰ 14ویں کا چاند. شمس الضحیٰ خوشنما سورج مراد سورج کی طرح چمکدار. جلوہ گاہوں نظارہ دکھانے کی جگہ. پرکیف سرور والی. خاک شفا مراد مدینہ منورہ کی مٹی. یہاں پر سبق کا مکمل طور پر اختتام ہوا. ہم نے آپ کو ٹیکسٹ بھی بتا دیے, کچھ آنسرز بھی بتا دیے ہیں اور ساتھ ہی فرہنگ بھی بتا دی ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کو ضرور پڑھنے میں مدد ملے گی اور ہمارے لیے ضرور دعائیں خیر کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور حق میں بہتری فرمائے. چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ یہ آڈیو بک آپ کو جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اور آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہوتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ آئندہ آپ کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے.